اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ترد علی احدہم القضیہ فی حکم من الاحکام فیحکم فیہا برائہ ثم ترد تلک القضیہ بعینہا علی غیرہ فیحکم فیہا بخلافہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا عنوان گفتگو نہج البلاغہ کے خطبات میں چل رہا ہے۔ گزشتہ دروس میں ہم نے 17 خطبے بیان کیے ہیں اور آج 18واں خطبہ آپ عزیزان کی بارگاہ میں بیان کریں گے۔ اس خطبے میں مولا نے 8 چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے کہ نظام اجتہاد کا امام یعنی قرآن میں مذکور طاغوت ہے۔ پہلی چیز جو مولا نے بیان کی ہے کہ قومی یا جمہوری حکومت اور حکمرانی کا طرز حکمرانی یعنی حکمرانوں کا طرز حکمرانی۔ دوسری چیز قرآن کو ناقص و نامکمل و ناکافی ثابت کرنا ضروری ہے۔ تیسری چیز کہ رسول کو غلط کار اور منشا خداوندی سمجھنے سے قاصر کہنا۔ چوتھی چیز کہ اللہ ضروریات انسانی پر احاطہ نہیں کرتا، بہت سی ضروریات اس سے چھوٹ گئی یا اس سے خود چھوڑ دی۔ مجتہدین ان دینی خامیوں اور کوتاہیوں کا تدارک کرتے ہیں جو اللہ سے، قرآن اور رسول سے، حدیث میں رہ گئی ہیں۔ چھٹی چیز قرآن میں موجود اختلافات و تضاد کی اصلاح اور مرمت کرنا نظام اجتہاد کی ذمہ داری ہے۔ ساتویں چیز نظام اجتہاد کے فیصلوں کو تسلیم کرنا اور ان کے فیصلوں کے مطابق انسان کو جزا و سزا دینا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آٹھویں چیز اجتہادی احکام میں اختلاف ترقی کا پیش خیمہ ہے۔ آئیے خطبے کی جانب چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ نظام اجتہاد کے حکمرانوں یا قاضیوں میں سے کسی بھی ایک حکمران یا قاضی کے پاس دین کے احکام سے متعلق کوئی معاملہ فیصلے یا حکم کے لیے پیش ہوتا ہے تو وہ حکمران یا قاضی اس معاملے کا اپنی مجتہدانہ رائے سے فیصلہ کر دیتا ہے۔ پھر وہی معاملہ اس فیصلے کے دوسرے حکمران یا قاضی کے پاس نظر ثانی کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ دوسرا حکمران یا قاضی پہلے فیصلے کے خلاف فیصلہ صادر کر دیتا ہے۔ پھر وہ دونوں قاضی یا قاضیوں کے فیصلے اس امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جس نے ان قاضیوں یا حکمرانوں کو اس عہدے پر تعینات کیا ہے، اور وہ امام دونوں قاضیوں کے اجتہادی فیصلوں کو درست قرار دیتا ہے، حالانکہ اور ان سب کا معبود بھی ایک ہے اور ان کا نبی بھی ایک ہے اور ان کی کتاب بھی ایک ہی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں اختلاف کرنے کا حکم دیا تھا جو وہ اختلاف کر کے اس کی تعمیل و اطاعت کر رہے ہیں، یا انہیں اختلاف کرنے سے منع کیا تھا یا وہ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ یا اللہ پاک نے ایک ناقص دین نازل کیا تھا اور ان سے اس دین کو مکمل کرنے میں مدد چاہیے تھی اور وہ مدد کر رہے ہیں؟ یا وہ اللہ کے ساتھ حصہ دار ہے کہ وہ جو چاہے کہیں اور اللہ پر واجب ہے کہ وہ قبول کرتا رہے اور ان کی تعمیل کرتا رہے؟ یا اللہ نے تو دین کو مکمل نازل کیا تھا مگر رسول نے تبلیغ کے
رسول نے دین کی تبلیغ میں اور اسے پوری طرح ادا کرنے میں کمی اور کوتاہی کی تھی، اور اللہ پاک نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن میں کسی قسم کی اور کسی چیز کی بالکل کمی نہیں کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا باقاعدہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ ذکر کر دیا ہے کہ قرآن کے بعض حصوں کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن میں ہرگز اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ اس ذات پاک نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کثرت سے اختلاف پائے جاتے۔ یقیناً اس قرآن کی ظاہری صورت و معنی بڑے احتیاط سے حسین ترتیب رکھتی ہے، اور قرآن کا پس منظر لا انتہا گہرا ہے، اس کے عجائبات فنا ہونے والے نہیں ہے، اس کے بے بہا حقائق کبھی اختتام پذیر ہونے والے نہیں ہے، اور اگر قرآن سے مدد نہ لی جائے تو تاریکیاں کبھی روشنی میں نہ آئیں گی۔ یہ ہمارا 20واں خطبہ تمام ہوا، 19واں خطبہ شروع کر رہے ہیں، جس میں مولا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس خطبے میں 5 چیزوں کی جانب ہم متوجہ ہوں گے۔ پہلی چیز جو حضرت علی علیہ السلام کو صورت شکل و ظاہری خلوص و خدمت دھوکہ نہ دے سکتی تھی۔ دوسری کہ وہ غداروں اور دروغ بافوں، کفار اور منافقوں کو انتہائی سخت ضروری حالات میں بے نقاب کرتے تھے۔ تو تیسری چیز کہ اشعث ابن قیس نسل مرتضوی کا ابوبکر، عمر و عائشہ سے بھی سنگین مگر در پردہ بڑا دشمن تھا، لہذا تمام راہوں سے ناکام ہو کر قتل کی سازش کی اور اپنی اولاد میں ایک کامیاب وصیت و عداوت چھوڑ دیا۔ لہذا عائشہ نے آن حضرت کو زہر دیا تھا، تو اشعث کی بیٹی نے اپنے شوہر فرزند علی امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا تھا۔ اسی طرح آئیے خطبے کی جانب چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ تجھے یہ حقیقت کون سی مادی ذرائع و درایت سے معلوم ہو سکتی ہے کہ کون سی چیزیں میرے حق میں ہیں اور کون سی چیز میرے خلاف ہے؟ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنتیں ہوتی رہے گی۔ اور دروغ باپ کے فرزند، دروغ سازی کرنے والے، دروغ یعنی جھوٹے کے بیٹے، او حق پوش کے بیٹے جعل ساز، خدا کی قسم تجھے ایک مرتبہ حق پوشی نے گرفتار کیا اور دوسری دفعہ تجھے اسلام نے پھانس لیا، چنانچہ دونوں میں سے ایک دفعہ بھی نہ تیرا مال تجھے ان سے بچا سکا، نہ تیرا حسب و نسب ہی تیرے کام آیا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص اپنی قوم کو دشمن کی تلواروں کا لقمہ بنا دے اور یوں انہیں تہ تیگ کرا دے اور اپنی قوم کی طرف جان بوجھ کر موت کی تباہی کو ہانک لائے، یقیناً وہی آدمی تو ہے جس سے اس کا قریب ترین واقف کار لوگ نفرت و عداوت رکھیں گے، اور دور بار کے لوگ بھی اس سے ہمیشہ خطرہ محسوس کرتے رہے۔ اور فرماتے ہیں اور اس سے بھی عجیب تر وہ واقعہ ہے کہ ایک شخص شہد میں رندا ہوا حلوہ ایک لپٹی ہوئی برتن میں لے کر ہمارے گھر آیا، جس سے مجھے بہت نفرت محسوس ہوئی تھی، جیسا کہ اسے سانپ کی تھوک میں یا سانپ کی قے میں گوندا گیا ہو۔ میں نے پوچھا کہ کیا یہ کوئی بخشش ہے یا زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے؟ چنانچہ یہ چیزیں تو ہم اہل بیت علیہ السلام پر حرام ہے۔ تو اس نے کہا نہ یہ وہ ہے نہ یہ وہ ہے، بلکہ یہ تو آپ کے لیے ہدیہ پیش کرتا ہوں۔
میں نے جواب میں اس سے کہا کہ پسر مردہ عورتیں تجھ پر روئے، کیا تو دین کی آڑ میں مجھے فریب دینے کے لیے آیا ہے؟ کیا تیرا دماغ چل گیا ہے؟ کیا تو جنونی ہے یا تو کوئی دوسرا ٹھکانہ بنانے جا رہا ہے؟ خدا کی قسم اگر مجھے ساتوں کائنات مملکتیں میں اس سامان کے دے دی جائیں جو اس آسمان کے نیچے ہے، اور مجھ سے یہ امید کی جائے کہ ایک چونٹی سے ایک جو کا چھلکا بھی چھین لینے کا خدائی گناہ کرو تو مایوس ہونا بہتر ہے۔ میرے نزدیک یہ دنیا تو اس پتی سے بھی حقیر ہے جسے ایک ٹڈی منہ میں لیے ہوئے چبا رہی ہوگی۔ بھلا علی علیہ السلام سے ان نعمتوں کا کیا تعلق جو فانی ہو، اور ان لذتوں سے علی کو کیا واسطہ جو باقی نہ رہے ہوں۔ ہم عقل کے خواب غفلت میں مبتلا ہو جانے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اور ان تمام لغزشوں سے اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں، اور ہم اسی سے مدد کے خواستگار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔